لیکن نور ایمان بن کے برقے تپا آشیانہ کفر کا جلائیں گے ہم۔ ہر سمت ہے جو اندھیرے پھیلے ہوئے، نور حق سے اندھیرے مٹائیں گے ہم۔ ظلمت کفر کافور ہو جائے گی، بن کے مہتاب جب جگمگائیں گے ہم۔ دین احمد کا پرچم اٹھائیں گے ہم، نظام باطل کو نیچا دکھائیں گے ہم۔ مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ طلباء مدرسوں میں پڑھ کر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان امیر المومنین ہے۔ مولانا نے تو سیٹ بچانے کے لیے لال مسجد کے ساتھ کیا کردار ادا کیا۔ مولانا ہی کی وجہ سے لال مسجد بچ گئی ہے، مولانا ہی نے عبدالعزیز کو رہا کروایا ہے۔ زرداری سے پہلی شرط یہ لگائی تھی کہ تمام مقدمات اٹھانے ہوں گے اور ان کو واپس پلاٹ دینا ہوگا۔ جتنی باتیں مولانا نے زرداری سے کہی ایک ایک پوری کرا کے چھوڑا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت میں پیدر آزادی ہے اور ناشکری ہے، وہ خدا اور رسول کی بھی نعمتیں نہیں مان رہے۔ یہ اس فرقے کے لوگ ہیں اور اس پر مولانا ان سے کچھ مانگ نہیں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے مذہب اور مسلک کا تقاضا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نقصان پہنچا ہے، اس کا بارہ تدارک مجھ پر فرض ہے۔ وہ نہ ہوتے تو آج وہ ہتکڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے۔ اتنے بڑے حادثے اور اتنے بڑے غاصب اور ظالم کے دور میں اس سے تمام مقدمات ہٹانا اور ان کو ہر طرح بری کرنا، یہ کار باشد۔ میں مولانا کی کوئی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے جو معلوم ہے وہ بتا رہا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ اصول بتایا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ لیکن برطانوی جمہوریت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تعاون کا معیار یہ ہے کہ جو اپنی جماعت اور پارٹی کا ہے وہ جیسا ہی ہے وہ اپنا ہی ہے اور اس کا تعاون کیا جائے گا، اور جو اپنی پارٹی اور جماعت کا نہیں ہے وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو اس کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ یہی رویہ لال مسجد کے ساتھ بھی رکھا گیا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی خاطر اور اسلامی نظام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمیشہ یہی رویہ رکھا گیا کہ ان کے ساتھ ان دینی سیاسی جماعتوں میں عمومی طور پر تعاون نہیں کیا۔ ایک وقت تھا کہ حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا گیا تھا، یزدانی کیس بنایا تھا۔ حضرت والد صاحب روپوش ہو گئے تھے اور میں بڑی مشکل سے مختلف جگہوں پر مارا پھرتا تھا کہ حضرت والد صاحب کا کیس کیسے ختم ہو۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اس وقت کوئی تعاون کسی سیاسی اور دینی جماعت کی طرف سے کوئی بھی نہیں کیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ پھر سن 98 میں حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید کر دیے گئے، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں تو یہ موقف تھا کہ ہم کیس درج نہیں کرائیں گے اس لیے کہ کیس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بعض ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے کہنے پر میں نے کیس درج کرا دیا، لیکن وہ آج تک کیس نہ چلا۔ اس سلسلے میں مجھے بتائیں کہ جمعیت نے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے؟ کوئی کردار اگر ادا کیا ہو، آج سن 98 سے لے کے آج تک 19 سال ہو گئے ہیں، اگر کوئی کردار ادا کیا یا مولانا کے حق میں کوئی مظاہرہ کیا، کوئی ویڈیو آڈیو بیان جاری کیے یا مولانا کے لیے کوئی مضامین لکھے تو اس کی تفصیل بتائی جائے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے جامع حفصہ لال مسجد کے ساتھ تعمیر ہوتا رہا، اس میں ہمیں بے حساب مشکلات کا سامنا رہا، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے ہمیں کسی سیاسی دینی جماعت کا کوئی تعاون حاصل نہ رہا، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ پھر ایسے ہی ایک وقت آیا
کہ سن 2004 کے اندر مجھ پر اور علامہ عبدالرشید غازی شہید پر جھوٹے مقدمات بنا دیے گئے، ہمیں اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اس وقت کسی بھی دینی سیاسی جماعت نے آ کر تعاون کرنے کی کوئی حامی نہ بھری، اور نہ ہمارے حق میں کوئی بیان دیے گئے، اور نہ کوئی آڈیو اور ویڈیو اگر بیان ہیں تو ان کو کوئی دکھا سکتا ہے، یا ہمارے لیے کوئی اخباری بیانات لکھے دیے گئے اور مضامین لکھے گئے۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے، اس سلسلے میں بھی چونکہ ہم کسی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ کسی بھی جماعت کا حصہ بن کر کام نہیں کرتے تھے، سیاسی جماعت کا حصہ بن کر، وہ بھی اس سیاسی نظام سے، جمہوریت سے لانا تھے، اس وجہ سے ہمارا کوئی تعاون نہ کیا گیا۔ سن 2005 میں جامع حفصہ پر ایک پولیس حلہ بولتی ہے اور 100 بچیاں زخمی ہو جاتی ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے، اور اس کے بعد کسی کوئی سیاسی جماعت کا کوئی فرد نہ ہمارے پاس آیا، نہ ہمارے علم میں ہے کہ کوئی ویڈیو آڈیو بیان جاری ہوا، اور نہ کوئی اور ہمارے لیے کوئی مظاہرہ اور کوئی چیز کی گئی۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن یہاں بھی وہی رویہ رہا کہ ہم ان کی چونکہ جماعت میں شامل نہیں ہیں تو کوئی تعاون نہ کیا گیا۔ سن 2006 میں پولیس پھر حملہ آور ہوتی ہے اور چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے اور ہم پر ظلم و زیادتی کرتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی نہ بیان جاری ہوتا ہے، نہ ویڈیو، نہ آڈیو، نہ کسی اور قسم کا ہے، نہ حکومت کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم ان کی جماعت میں چونکہ شامل نہ تھے، اس وجہ سے ہمارا تعاون نہ کیا گیا۔ پھر ایسے ہی اسلام آباد کے اندر 80 مساجد مدارس کو غیر قانونی دے کر گرانا شروع کر دی جاتا ہے، اور اس کے بعد لال مسجد کے اندر ایک تحریک اٹھی، اور اس تحریک کے اندر بچیوں نے 6 مہینے تحریک چلائی اور پریشانیاں اور دکھ کاٹتی رہیں اور حکومت کی دھمکیوں کو برداشت کرتی رہیں، لیکن کسی بھی دینی اور سیاسی جماعت نے ہمارا تعاون کرنا مناسب نہ سمجھا، اور نہ کوئی ہمارے حق میں کوئی آڈیو ویڈیو بیان سامنے آئے، نہ کوئی دھرنا اور جلوس نکالے گئے۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ پھر ایک وقت میں 7 مساجد گرا دی گئی، تو اس سلسلے میں بھی کوئی پیشرفت نہ ہوئی اور کوئی خاص کوشش نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک وقت تھا کہ علامہ عبدالرشید غازی شہید پر ایک جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا گیا، جس میں شیخ رشید نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ علامہ عبدالرشید غازی شہید کی گاڑی سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا ہے جس سے GHQ، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، سینٹ وغیرہ اسمبلیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ جھوٹا مقدمہ قائم ہوا، اس کے ان کے حق میں کوئی بیان آیا ہو یا کوئی تعاون کیا ہو یا کوئی دینی سیاسی جماعت ہمارے پاس آئی ہو، تو ایسا اگر ہے تو وہ بتلائیں اس سلسلے میں انہوں نے کیا کوشش کی ہے۔ افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے، اس سلسلے میں بھی سرد مہری کا جو ہے وہ شکار رہے۔ اور اس کے بعد پھر جو سانحہ لال مسجد ہوا، اس سلسلے میں بھی خاموشی اختیار کی گئی، کوئی جلوس نکالا گیا، ہم تو جلوس کے قائل ہی نہیں ہیں، نہ کوئی جلوس نہ دھرنا دیا گیا، کچھ بھی، خاموشی اختیار کی گئی، اور اس کو دیکھا گیا کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جب جیلوں میں چلے گئے، اب کہا جاتا ہے جی زرداری سے کہہ کر مقدمات ختم کرائے۔ کیسے مقدمات ختم کرائے؟ ہم تو 7 سال تک ہم اور ہماری مستورات عدالتوں کے دھکے کھاتے رہے، اور ایسے بھی موقع آئے کہ گاڑیوں میں ہماری مستورات کو لایا جاتا اور لا کر گرمی میں، شدید گرمی میں کئی گھنٹے باہر کھڑا کر دی جاتا، اور پسینے سے برا حال ہوتا مستورات کا۔ لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کوشش اگر کی ہو تو وہ بتا دیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کوشش کی ہے۔ الحمدللہ ہم مقدمات کا سامنا کرتے رہے اور مقدمات کا سامنا کیا، اور اس کے اوپر ہمارے لاکھوں روپے خرچ ہوئے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ پھر اسی وقت کے اندر ام حسان کو کوئی گھر دینے کو تیار نہیں تھا، وہ جب رہا ہو گئی، ضمانت پر رہا ہو گئی، کوئی گھر دینے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن اس سلسلے میں بھی دینی سیاسی جماعتوں کا کردار انتہائی کمزور رہا کہ انہوں نے کسی قسم کی تعاون کے لیے آگے بڑھنے کو مناسب نہ سمجھا، جو کہ ایک مناسب طریقہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر رہائی کے بعد ام حسان کی اور ان سب کی رہائی ہوتی ہے۔ مجھ سے بھی کسی قسم کے لیے کوئی تعزیتی چیز ہو یا ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے سے ہم سے کوئی تعزیت کی ہو ان سیاسی جماعتوں نے، دینی جماعتوں نے، تو عمومی طور پر ان کا رویہ انتہائی سرد مہری کا شکار رہا، اس وجہ سے کہ ہم ان کی پارٹی کا حصہ نہ تھے، تو اس وجہ سے ایسا ہوا۔ پھر لال مسجد جب میں آیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ لال مسجد میں نہیں جا سکتے،
مجھے سختی سے کہہ دیا لال مسجد میں نہیں جا سکتے اور لال مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا سکتے، رہا تو ہو گئے ہیں۔ میں نے اس وقت مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، نہ کوئی سیاسی جماعت، دینی جماعت کو کوئی فرد مجھ سے ملنے نہیں آیا کہ مولانا آپ رہا ہو گئے ہیں، اب آپ کی کیا مشکلات ہیں؟ آج کریڈٹ لینے کے لیے سارے کریڈٹ لے رہے ہیں۔ جب میں رہا ہوا کوئی آئے میرے سامنے بات کرے کہ کون آیا اس سلسلے میں، جب مجھے کہا جا رہا تھا کہ آپ لال مسجد میں جمعہ نہیں پڑھائیں گے، میں نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر کہا میں جمعہ پڑھاؤں گا، اگر تم نے جمعہ نہ پڑھانے دیا تو پھر دیکھیں کیا ہو جاتا ہے، میں دوبارہ جیل چلا جاؤں گا۔ الحمدللہ اپنی یہ جد و جہد اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہم نے لڑی ہے۔ آج بلا وجہ کریڈٹ لینے والے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس دن سے لے کے آج تک سینکڑوں کے مسائل کا ہم شکار ہیں۔ ایک مسئلہ ہے جس کو بیان کیا جائے، سینکڑوں مسائل کا شکار ہیں۔ ایک سال پہلے ہمارے سارے کے سارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بند کر دیے گئے، انہیں ختم کر دیا گیا، شناختی کارڈ ہمارے منسوخ کر دیے گئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کوشش کی ہے تو وہ بھی اس کو بتا دیں۔ پھر جامعہ حفصہ جو اس وقت مرکز ہے، اس سلسلے میں جمعیت کا کوئی کردار اگر موجود ہو تو وہ آ کر بتا دے کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے، کوئی چھوٹا سا کردار بھی اگر ادا کیا ہے، کبھی آ کر اتنا پوچھا بھی ہے، رہائی کے بعد سے لے کر آج تک یا ام حسان جب رہا ہوئی کوئی ایک چھوٹا سا کردار بھی ادا ہوا جامعہ حفصہ مرکز کے لیے تو آ کر بتا دیں کہ ہم نے اس کے لیے یہ کردار ادا کیے، وہ آ کر بتائیں تو صحیح ہمیں کوئی چھوٹا سا کردار بھی ادا کیا ہو۔ ایسے ہی ہم نے جب جامعہ حفصہ کی زمین کی جگہ کہا کہ ہمیں دی جائے، ہم نے ایک تحریک چلائی اور اس پر ہمیں دھمکیاں مل رہی تھی، سخت قسم کی دھمکیاں تھی، تو اس سلسلے میں اگر جمعیت کا دینی سیاسی جماعتوں کا اگر کوئی کردار سامنے ہے تو وہ آ کر ہمیں بتلا تو دیں کہ ہم نے یہ کردار ادا کیا۔ الحمدللہ ہم نے خود کوشش کی، اور کوشش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر کی اور دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے H11 میں ہمیں زمین دلائی۔ آج یہ کہنا کہ جامعہ حفصہ کی زمین جمعیت یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششوں سے ملی، یہ بالکل واقعے کے خلاف ہے اور تحقیق کے خلاف ہے، اور خود افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مولانا مفتی ظفر ولی صاحب ہمارے محترم ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کبھی مجھ سے کب ملے ہیں؟ سانحے کے بعد تو انہیں ملے ہی نہیں ہیں اور مجھ سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے۔ اپنی طرف سے ایک بیان جاری کرنا اور بغیر تحقیقی بیان جاری کرنا جو ان کے شایان شان نہیں ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس سلسلے میں کافی چیزیں سامنے آ رہی تھی تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وقفے سے ایسے بیانات جاری کیے ہیں کہ آ رہے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، اور پھر ہمارے اساتذہ کو اٹھانا شروع کیا ہے ایک عرصے سے۔ حضرت مولانا عبد القیوم صاحب جامعہ حفصہ ڈلہ کے ناظم تھے اور جامعہ فریدیہ میں 9-10 سال ناظم رہے، ان کو جامعہ حفصہ کی گاڑی سمیت 2 سال سے زیادہ ہو چکا ہے اٹھا لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جمعیت نے جو کردار ادا کیا ہے یا کبھی کوئی بیان دینا مناسب سمجھا ہے تو اس کو بتا دیں کہ انہیں کوئی بیان آڈیو ویڈیو یا تحریری بیان آیا ہو تو اس سلسلے میں وہ بتائیں۔ جامعہ حفصہ کے استاد حضرت مولانا طیب صاحب کو اٹھا گیا جو شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ کے جو شیخ الحدیث ہیں، ان کے بہنوئی ہیں، ان کی اہلیہ عالمہ ہیں، یہاں کی فاضلہ ہیں، لیکن آج تک اس کے حق میں کوئی بیان دیا اور 2.5 سال گزر چکے ہیں تو وہ اس کو سامنے لے آئیں۔ جامعہ حفصہ کے استاد قاری سعید صاحب کو اٹھایا گیا اور پولیس مقابلے میں بعد میں شہید کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں بتایا جائے کہ کوئی بیان آڈیو ویڈیو جاری کیا گیا ہو جمعیت کی طرف سے، بلکہ دونوں جمعیتوں کی طرف سے جاری کیا گیا ہو تو وہ اس سلسلے میں ہمیں بتا دیں۔ اس کے علاوہ اور ہماری کتنی استانیاں ہیں۔ ایک استانی ہے، ان کی شادی کے 1 مہینے بعد ان کے شوہر کو اٹھا لیا گیا ہے، کئی مہینے ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے کوئی پیش رفت کی ہو؟ آج تک جامعہ حفصہ کے میری رہائی کے بعد آج تک کبھی آئے ہیں ہم سے پوچھنے کے لیے؟ کبھی جمعیت والے آئے کہ مولانا آپ کی مشکلیں کیا ہیں، آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، آپ کے دکھ کیا ہیں، آپ کے مصائب کیا ہیں؟ اگر آئے ہوں تو وہ بتا دیں کہ کب آیا ہے ان کا وفد آیا ہے، یا کسی نے آ کر ہم سے پوچھنا بھی مناسب سمجھا ہے کہ مولانا آپ کی مشکلیں کیا ہیں، آپ کی پریشانیاں کیا ہیں؟ اور اس کے بعد پھر میرے داماد کو اٹھایا گیا اور ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا 6 مہینے، تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا بیان دینا بھی مناسب سمجھے کہ ایک چھوٹا سا بیان جاری کر دیں، آڈیو ویڈیو یا تحریری کسی نے بیان دیا ہو تو وہ ریکارڈ پر ہو تو ہمیں پیش کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر مجھ پر مقدمات دوبارہ بنا دیے گئے،
ناصر جبران میرے خلاف بولتا رہا، جھوٹے مقدمات درج کراتا رہا، اور الطاف حسین میرے خلاف بولتا رہا، مجھے گالیاں دیتا رہا، اور بابر غوری مجھ پر لعنت 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 کہہ کر مجھے گالیاں دیتا رہا۔ تو اس سلسلے میں ذرا سا بیان بھی جمعیت نے کوئی جاری کیا ہے ان کے کسی فرد نے کہ یہ ہمارے عالم ہیں، وہ لال مسجد کے خطیب ہیں، تم ان پر لعنت کر رہے ہو؟ اگر کوئی ہو تو اس کو ریکارڈ پر پیش کر دی جائے کہ فلاں ریکارڈ پر ہم نے بیان آپ کے حق میں جاری کیا گیا ہے۔ الطاف حسین مجھے گالیاں دیتا رہے، خاموشی اختیار کی گئی، اور الطاف حسین کے ساتھی مجھے گالیاں دیتے رہے۔ میرا مزاج تو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا کہ میرے رب میری مدد کرتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اگر مولانا مدد نہ کرتے تو مولانا میری ہتھکڑیاں کیسے کھلتی؟ تو نعوذ باللہ آپ نے مولانا کو خدا بنا دیا ہے، اللہ بنا دیا، اللہ کا مقام دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کرنے والی نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان دعائیں نہیں کر رہے تھے؟ پھر ہم نے مقدمات کا سامنا نہیں کیا، 7-8 سال مقدمات کا سامنا کیا ہے، پھر جو نئے مقدمات بنے اس سلسلے میں کیا کوشش کی؟ کوئی ایک بیان جاری کیا گیا؟ اور پھر ان جھوٹے مقدمات کی وجہ سے جامعہ حفصہ کا دوبارہ محاصرہ ہوتا ہے، رینجر آ کے 1 ہفتہ پورا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اس محاصرے کے دوران کوئی بیان جاری کیا گیا؟ کوئی فرد آیا جمعیت کا ہمارے پاس آ کر اس نے کہا ہو کہ جی آپ کی کیا مشکلیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں؟ اب 3 سال سے بجا وجہ مجھے لال مسجد نہیں جانے دیا جا رہا۔ اس سلسلے میں کوئی کوشش، کوئی کاوش، کوئی بیان اگر ہے تو اس کو ریکارڈ پر پیش کیا جائے کہ جی یہ کوششیں ہیں، ہم نے کوشش کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ نہیں ہے، سینکڑوں مسائل ہیں، ہم کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ ایسے ہی جامعہ حفصہ کی ایک استانی مولانا انوار الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر آصف کو اٹھایا گیا، اور پھر جو ہمارے ہاں کام کر رہے تھے پنڈی سے اٹھایا گیا، پولیس مقابلے میں شہید کر دیا گیا، اور بہت ساری استانیوں کی اور بہت سارے ہمارے اساتذہ ہیں ان کے عزیز و اقارب اٹھائے ہوئے۔ آج تک کوئی فرد کسی جمعیت والوں کی طرف سے ہمارے پاس نہیں آیا کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں۔ جامعہ عبداللہ بن غازی جہاں علامہ عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی ہے، وہاں چھاپے مارے گئے، ظلم و ستم کیا گیا، اساتذہ گرفتار ہو گئے، جھوٹے مقدمات بنے۔ کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں وہاں آ کر کہ آپ کی پریشانی کیا ہے۔ ہمارے ماموں جان حاجی احمد جن کے بیٹے جامعہ عبداللہ بن غازی کے ناظم رہے، ان کے 4 پوتوں کو اٹھایا گیا، اور ایک نواسے کو پولیس مقابلے میں اٹھا کر شہید کیا گیا۔ ابھی بھی ان کے ایک نواسے مولانا یعقوب صاحب ایجنسیوں کے پاس ہیں، قاسم ایجنسیوں کے پاس ہے۔ کبھی اس سلسلے میں کبھی پوچھنا تک گوارا نہیں کیا گیا کہ آپ کی کیا مشکلات ہیں۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اس سانحے کے بعد آج تک کبھی جمعیت والوں سے پوچھیں، دونوں جمعیتیں، کہ کبھی ان کے فرد گئے ہوں اور جماعت کوئی فرد گیا ہو، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے ہوں، جا کے ان کی تعزیت کی ہو، اور یا ان سے پوچھا ہو کہ آپ کی مشکلات کیا ہیں، کہ یا کوئی تعاون کیا ہو؟ اگر کیا ہو تو وہ بتا دیں۔ مولانا ہارون غازی آج بھی موجود ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کیا تعاون کیا۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے؟ حالانکہ سیاسی لوگ ایسے جنازوں میں ضرور شریک ہوتے ہیں کیونکہ ان کو دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، تو کون سے لوگ شریک ہوئے؟ یا علامہ عبدالرشید غازی شہید کی قبر پر جمعیت کے کوئی فرد گئے ہوں، اہم لوگ گئے ہوں، تو وہ بتا دیں کہ کون کون گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ فریدیہ کے حالات آج کل بہت خراب ہیں، اور جامعہ حفصہ کے بھی خراب ہیں۔ جامعہ فریدیہ کے بھی کئی اساتذہ ملتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پورے سال میں اب تک 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن 5000 صرف ملے ہیں۔ کبھی کوئی فرد گیا جا کر پوچھا ہو کہ آپ کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا مشکلات ہیں؟ ہاں، جامعہ فریدیہ کے کھلنے میں پرویز مشرف کا دور ختم ہو چکا تھا اور اب زرداری کی حکومت آ گئی تھی، تو وہ اس کے خود خلاف تھا، تو اب اچھا موقع تھا ایک کریڈٹ لینے کا، تو جمعیت نے کوشش کر کے کریڈٹ اپنے نام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ جہاں تک لال مسجد کے کھلنے کا ہے تعلق، تو لال مسجد سپریم کورٹ کے فیصلے سے کھلی تھی، نہ کہ کسی جماعت کی کوششوں سے ہوئی تھی۔ میری رہائی سے لے کے آج تک نہ جمعیت کے کوئی تعزیت کے لیے آئے، اور نہ کبھی آ کر پوچھا کہ آپ کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسائل ہیں، کیا دکھ ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، کبھی کوئی نہیں آیا۔
جامعہ حفصہ کی بچیوں کے وقفے سے فاقے ہو رہے ہیں، ہمارے میٹر کٹ چکے ہیں، ہمیں میٹر نہیں دیتے، ہماری بے حساب پریشانیاں ہیں، ہمارا ابھی بھی ایک میٹر کٹ چکا ہے، اور بہت ساری پریشانیاں، ہمارے اکاؤنٹ بند کر چکے ہیں، میرا شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے، جامعہ حفصہ کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے ہیں، جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ ہماری شاخوں کی پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ آج تک کسی نے ویڈیو آڈیو بیان جاری کیا ہو یا ہمارے پاس آ کر کبھی کوئی خبر گیری ہی کر لی ہو یا کوئی اپنا نمائندہ ہی بھیج دیا ہو تو بتا دیں، جبکہ بچیوں کو بعض اوقات جو ہے بہت فاقے بھی کرنے پڑے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ صرف آج کل کی جو جمہوریت ہے اس میں اپنے مفادات کا تحفظ ضروری سمجھا جاتا ہے، تو کہیں ایسی چیزیں کی گئی جن کا مقصد صرف وقتی مفادات تھے، ورنہ قرآن کا جو اصول ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جو کہ انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے۔ اور یہ بھی بہت مجبوری کے درجے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں، کیونکہ ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر غلط چیزوں کو بیان کر کے بلا وجہ کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری سمجھی گئی۔ پھر میں معذرت خواہ بھی ہوں، اگر کسی کو بھی دکھ پہنچا ہے اس سے 1000 بار معافی مانگتا ہوں، لیکن تاریخ کی درستگی ضروری ہے تاکہ آنے والا مؤرخ یہ جان سکے کہ جمہوریت کے اندر جو لوگ پھنس گئے تھے ان کا تعاون کیا رہا۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک طاغوتی نظام ہے، اس طاغوتی نظام کے اندر تعاون کا معیار بھی اپنا ہوتا ہے، ذاتی مفادات اور کریڈٹ لینا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کبھی بھی ان سے پوچھا جائے کہ علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندان کے لوگ بچ گئے تھے پیچھے، ان کے بیٹوں کو کبھی کسی قسم کا تعاون کیا یا کبھی نمائندہ بھیج کر پوچھا ہو کہ آپ کی کیا پریشانی ہے، اتنا ہی پوچھ لیا ہو آج تک؟ آج بھی ان کے بیٹوں سے پوچھا جا سکتا ہے، مولانا ہارون غازی سے۔ اور آج جامعہ فریدیہ اور جامعہ حفصہ کن مشکلات کے شکار ہیں، تو کبھی بھی کسی نے آ کر نہیں پوچھا اور نہ کوئی تعاون کے لیے تو تھوڑا سا قدم بھی آگے بڑھا گیا، اور پھر اتنے بلند بانگ دعوے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اصول برطانوی جمہوریت کا یہ ہے کہ جو اپنی پارٹی کا ہوگا تو اسے ہمارے کچھ ساتھیوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی گئی، ہم سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، اور بعض ایسے کام کیے گئے تاکہ ہمارے کچھ ساتھیوں کو اور کچھ احباب کو کاٹا جائے اور کاٹ کر ہمیں کمزور کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں تو کاوشیں نظر آتی ہیں ہمیں، لیکن افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ قرآن کے اس اصول کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ تو بہت چھوٹی سی تفصیل ہے، بہت تھوڑی سی، جو ہم نے تقریباً 25 سال میں پریشانیاں کاٹی، دکھ کاٹے، آزمائشوں کا سامنا کیا، کر رہے ہیں، اور کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اور خاموشی سے ہم اس اصول پر کار بند رہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ جو لوگ باتیں کرتے رہیں، لیکن چونکہ اب ایسے کوئی بیانات کچھ عرصے سے سامنے آ رہے ہیں جس سے جس کے لیے ریکارڈ کی درستگی ضروری معلوم ہوئی، تو اس وجہ سے میں نے یہ باتیں عرض کی ہیں، اور اس کی پوری داستان ہے اگر اس کو بیان کیا جائے، اور اس سلسلے میں کوئی کاوش نظر نہیں آتی کسی سیاسی دینی جماعتیں ہیں۔ انفرادی طور پر ان کے علاوہ، ان جماعتوں کے علاوہ عام علماء کی طرف سے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے بعض کوشش کی، وہ بھی بہت مختصر حد کے اندر، تو اس لیے ایسے بیانات جاری کرنا ہمارے علماء کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس خبر آئے تو فتبینوا، تبین کر لیا کریں۔ کم از کم مولانا مفتی زرولی صاحب مجھ سے ہی پوچھ لیتے کہ مولانا اس سلسلے میں کیا کاوشیں ہیں، اور پھر اس کے بعد بیان جاری کرتے۔ مجھ سے تو ملے ہی نہیں ہیں، صالح اقبال ملے ہی نہیں ہے، نہ کوئی مجھ سے کوئی رابطہ کیا، اور اپنی طرف سے ایسے بیان جاری کرنا یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ کیا میں انہیں معاف کرتا ہوں، اور میرا تو ذوق یہ ہے جو مجھے کوئی کہتا ہے معاف کر دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مجھے کوئی اگر شہید بھی کرے گا تو میں اسے بھی معاف کرتا ہوں، لیکن ریکارڈ کی درستگی ضروری تھی کہ بلا وجہ کریڈٹ دینا، اور ہم چونکہ اس جمہوری نظام کو ایک طاغوتی نظام سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں جو اس پہ جاتا ہے کہ جیسے کہ
کہتے ہیں ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، جو نمک کی کان میں جاتا ہے تو وہ نمک ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس جمہوریت کا حصہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس میں جاتے ہیں ان کا نظام یہ ہوتا ہے۔ مجھے کوششیں کی گئی کہ میں ان کی جماعت میں شامل ہو جاؤں، لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بھی یہ تھا کہ ہم اس نظام کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اپنی جد و جہد اسلامی نظام کی کرتے رہیں گے، باقی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے ایسے بیانات جاری کرنا مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا مشکلیں کاٹ رہے ہیں اور اس وقت کن کن تکلیفوں کا سامنا کر رہے ہیں، حکومت ہمارے ساتھ کر رہی ہے، تو اس لیے ایسے بیان جاری کرنا کہ زرداری صاحب سے سب کچھ انہوں نے کرایا، یہ غلط بیان ہے، ایسے بیان نہیں دینے چاہیے اور یہ غیر تحقیقی بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔